لفظ کتنا پیارا ہے، میں نے کتنی آسانی سے آپ کے سامنے بول دیا. مساوات، عدل اور انصاف کا بول بالا ہو، سب کا ایک جیسا قانون، سب کے لیے ایک جیسا قانون، ایک جیسا ضابطہ. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے. انصاف سب کے لیے اور مساوات سب کے لیے. اور آپ حیران ہوں گے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی نمونہ پیش کیا وہ کیا تھا کہ فاطمہ بنی مخزوم کی ایک خاتون، جو مخزوم قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اس نے چوری کی. اور اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش ہوا. آپ نے فرمایا قبیلہ بہت بڑا ہے، خاتون بڑی عزت دار ہے، لیکن اسلام اس سے بڑا ہے اور اسلام کی عزت اس سے کہیں زیادہ ہے، تو لہٰذا اس عورت کا ہاتھ کاٹا جائے. بنی مخزوم کا قبیلہ ہل گیا اپنی جگہ سے. اس عورت کا ہاتھ نہیں کٹے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت داؤ پر لگ جائے گی. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کے لیے آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش رد کر دی. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے سفارشی تلاش کی ہے کہ کس کی بات رسول اللہ کے سامنے چل سکتی ہے. یہی ہوتا ہے معاشرے کے اندر، آپ کے لیے نظام اور ہے، میرے لیے نظام اور ہے. میں اگر کوئی چھوٹی سی بات کروں گا تو میرے لیے جیل ہے، کوئی دوسرا کرے گا تو اس کے لیے پرواہی کوئی نہیں، کرتا رہے، کرتے رہتے. یہ معاشرہ ان بیلنس معاشرہ ہے ہمارا. ہمارے ہاں مساوات کا نام و نشان نہیں، عدل کا نام و نشان نہیں ہے، انصاف کا نام و نشان نہیں. معاشرہ تبھی بربادی کی طرف جا رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے جہاں رشوت چلتی ہو، جہاں سفارش چلتی ہو، جہاں پیسہ چلتا ہو، جہاں دھوس اور دھاندلی چلتی ہو. اس کو اسلامی مساوات کا نام نہیں دیا جا سکتا، اسلامی قانون کا نام نہیں دیا جا سکتا. ایک تو ہم لوگ اسلام کے خلاف چلتے ہیں، اور دوسرا ہم اسلام کا نام غلط استعمال کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جس طرح بینک الاسلامی ہم نے لکھ لی، اندر سود ہے، باہر اسلامی. نیچے نظام جو ہے وہ انگریز کا ہے، اوپر اعدلوا اقرب للتقوی لکھ دیا. نیچے ظلم اور ستم کی انتہا ہوتی ہے، اوپر لکھ دیا ہے قرآن کی آیت لکھ دی. پارلیمنٹ کے اندر قرآن و سنت کے خلاف قانون بنتے ہیں، اوپر لکھ دیا لا الہ الا اللہ. کیسا عجیب و غریب مذاق ہے. ایسا مذاق تو بنی اسرائیل نے بھی نہیں کیا دین کے ساتھ جو ہم لوگ کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا کون بندہ ہے جس کی بات چل سکتی ہے؟ کہا جی ایک بندہ ہے اسامہ، حضرت اسامہ بن زید. آپ کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے ہیں، آپ سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں. لہٰذا پورا قبیلہ حضرت اسامہ کے پاس کہ حضرت آپ ہماری سفارش کیجئے. حضرت اسامہ بھی تیار ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں رسول اللہ سے سفارش کرتا ہوں. آپ کے گھر گئے، دو زانو ہو کر بیٹھے، سفارش کے لیے آپ کے سامنے عرضی پیش کی. تو فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. میری بات سنی، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. اور جب آپ کا چہرہ سرخ ہوتا تو صحابہ فرماتے ہیں محسوس یہ ہوتا تھا جس طریقے سے انار آپ کے رخساروں پر نچوڑ دیا گیا. آپ کی محبت کی بھی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا، آپ کے غصے کی بھی تاب کوئی نہیں لا سکتا تھا. اور اللہ کے دین کے بارے میں مسلمان غیرت مند ہوتا ہے. اللہ کے دین کے بارے میں مسلمان غیرت مند ہوتا ہے. وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے جو اللہ کے دین کے بارے میں جس کی غیرت ہی نہ جاگتی ہو، اللہ کے دین کے بارے میں جو مر چکا ہو، جس کا ضمیر ختم ہو چکا ہو، اللہ کے دین کے پر خچے اڑائے جائیں اور اسے ٹس سے مس نہ ہو، چہرے کا رنگ ہی نہ بدلے. امر بالمعروف کیا ہوتا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو منکر کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے. اللہ نے پاور دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اس قوت کو اللہ کے دین کی غیرت میں استعمال کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک سرخ ہو گئے اور آپ غصے کے عالم میں ہمیشہ کھڑے ہو جاتے تھے. آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف لاحق ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے اب. تو آپ نے فرمایا اے اسامہ، تو اللہ کی حدوں کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ اے اسامہ، تم سے پہلے لوگ اسی بنا پر تباہ و برباد ہوئے
کہ کوئی غریب انسان کوئی جرم کرتا اس پر حد نافذ ہو جاتی، اور امیر کوئی جرم کرتا تو اس کو آزاد کر دیا جاتا تھا، اس کی عزت کی جاتی تھی۔ تم سے پہلے لوگ جو تباہ و برباد ہوئے وہ اسی ناانصافی کی بنا پر ہوئے، اسی قانونی ناہمواری کی بنیاد پر ہوئے، اسی سفارشوں کی بنیاد پر ہوئے، اسی رشوت کی بنیاد پر ہوئے کہ تم میرے سامنے آ کر یہ کہہ رہے ہو۔ اور حضرت اسامہ فرماتے ہیں جو آخری بات آپ نے فرمائی وہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ فرمایا اسامہ چلو مسجد میں۔ مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، فاطمہ بنی مخزوم قبیلے کی عورت نے چوری کی ہے اور اس کا ہاتھ کاٹنے کا میں نے حکم دیا ہے، اور میرے سامنے اسامہ کی سفارش آئی ہے کہ اسامہ کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، ان کی ناک کٹ جائے گی، بڑے لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، تو ان کی عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اور فرمایا سنو، اللہ کی قسم ہے، واللہ اللہ کی قسم ہے، لو کان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو فاطمہ بنی مخزوم کی عورت ہے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ اگر وہ چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ یہ عدل اور انصاف تھا، یہ عدل اور انصاف تھا۔